واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس دن کی اہمیت اور عظمت مسلم تھی۔ اس دن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول 10ویں محرم کو ہوئی۔ جناب ادریس علیہ السلام کو، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر بلا لیا۔ آپ کو بلندی پر بلایا گیا، وہ بھی 10واں محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے، آپ پر ایمان لانے والے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی نجات پا گئے۔ وہ کشتی جس دن طوفان تھمنے کے بعد جودی پہاڑ پر براجمان ہوئی تو وہ بھی 10واں محرم تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، وہ بھی 10واں محرم تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی 10واں محرم تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی گئی، وہ بھی 10واں محرم تھا۔ اور خاندان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر انتہائی بربریت اور ظلم کے ساتھ واقعہ کربلا میں جو کام کیا گیا وہ بھی 10واں محرم تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت والا دن جب ہوگا وہ بھی 10واں محرم اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ سرکاری دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے، فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض کے طور پہ رکھا جاتا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، یعنی 1-2 سال جو آئے 10ویں محرم کے، اس روزے کو بطور فرض رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اختیار دے دیا گیا کہ 10ویں محرم کا روزہ بڑا فضیلت والا ہے لیکن اب فرض نہیں، نفلی حیثیت حاصل ہے، رکھ لو تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھو تو گنہگار نہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں ایسے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ تو یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال رہے، یعنی ہماری زندگی میں 10واں محرم آیا تو ہم 9 کا بھی ساتھ ملائیں گے تاکہ مشابہت یہود نہ ہو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بات کو فرمانے کے بعد اگلا 10 محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں۔ بہرحال خواہش کا اظہار فرمایا، اور ایک حدیث میں واضح یہ بھی ہے اکیلا 10 کا نہ رکھو، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یا تو 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو تاکہ مشابہت یہود نہ ہو۔ بہرحال نفلی روزے ہیں،
اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے، محرم کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، ان رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے، جو رات کو عشاء کے بعد سو کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اسے تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، بہرحال نفلی نمازوں میں فرض نماز 5 وقت نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت والی نماز تہجد کی نماز ہے، اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کے بعد جو مانگا جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا، معافی مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، رزق کا طالب، جس کی جو بھی تمنا اس کے دیا جائے۔ ہم غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ انتہائی مقبولیت والا وقت ہے۔ بہرحال فرض نمازوں کے بعد فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد فضیلت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اکیلا اگر کوئی 10 بھی رکھ لے نا، آج کل یہود کی مشابہت ہمارے پاکستان میں تو اتنے نہیں رہتے، اور نفلی روزہ ہے، فرض واجب تو ہے، یعنی کوئی اکیلا بھی رکھ لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ ملا دیا جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو کہ 9، 10 یا 10، 11۔ بہرحال کل آنے والا ہے یوم عاشوراء، اللہ ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن 10 محرم کو روزہ رکھو اور سچی توبہ کرو، اللہ اس دن ویسے ہی توبہ کرنے والوں کی قبول فرمائے گا جیسے پہلے لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ سچی توبہ سے مراد ہے گناہوں سے بندہ بچ جائے، فرائض میں کمی ہے تو پورا کرے، 5 گانا نماز پڑھنا یہ ہم پہ فرض ہے، روزے رمضان کے رکھنا یہ ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ کا سال کے بعد حساب لگا کے اپنی زکوٰۃ مالداروں کے لیے صاحب نصاب مسلمانوں کے لیے فرض ہے، 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کے نکالیں۔ استطاعت رکھنے والے مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے، اسے سچی توبہ توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ تو 10 محرم کو جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بہرحال فضیلت والا دن آنے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت، محبت اور پیار کرنا۔ الا المودۃ فی القربیٰ سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جو تمہارے اپنے قریبی ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا، توڑنا نہیں ہے۔ بار بار ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ توڑنے والا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، جو قریبی رشتے ہیں ہمارے خون کے رشتے، عام طور پہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں صلح کا نام ہی نہیں لیتے، تو جو صلح کرے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ فرمایا جو رشتہ توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو جلدی جلدی کریں، رشتہ داری کو جوڑے توڑے نہیں، رشتہ جوڑنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں، تو یہ
دوسرا یہ الا المودۃ فی القربہ سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں یہ محبت سکھائی گئی ہے۔ اہل پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے قربانی دی، اور صرف اپنی قربانی نہیں، اپنی جان نثاروں کی قربانی، اپنے گھر والوں کی قربانی، اپنے بھتیجوں بھانجوں کی، اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، حق کے لیے، باطل کا مقابلہ کیا ہے، باطل کے سامنے جھکے نہیں ہے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے تو دنیاوی مراد کتنی مل سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے سمجھوتا نہیں کیا کہ میرے جیسا ایک باطل کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، مقابلے میں کھڑے رہے، اپنا سب کچھ قربان کر لینا گوارا کر لیا، لیکن کسی بھی حوالے سے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، وہ کافر ہو کے مرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے، ماتا مؤمنہ، ایمان کی حالت میں جاتا ہے، او ماتا شہیدہ، شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور ایمان اور شہادت کی بنا پر اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا، جو بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفرت دل میں رکھ کر دنیا سے جاتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے، دوزخ میں جانے کا حقدار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زادے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ غلام ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں آئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے صاحبزادے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس انداز میں لی ہوئی ہے کہ چادر کے اندر کوئی چیز اوپری اوپری محسوس ہوتی ہے، لیکن چادر کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اپنے کام سے، جس کام کے لیے آیا تھا، فارغ ہوا، میں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کے اندر کیا چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا تو حسنین کریمین طیبین طاہرین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گود میں موجود تھے، ان کی زیارت کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ آگے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے۔ اگلی دعا کا حصہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کے ساتھ محبت کریں گے تو رسول اللہ کی دعا لیں گے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے۔ گویا ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینا ہے اور اللہ کے محبوب بننے کے مترادف ہے۔ جب اللہ محبت فرمائے گا گویا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ یہ شان ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کا، یہ صلہ ہے
کہ اللہ ان کو اپنے محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر کس انداز میں محبت فرمائی، دونوں شہزادے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تک دونوں کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھیں۔ 3 ہجری میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ گویا تقریباً 6-7 سال یا کچھ زیادہ دونوں شہزادوں کی عمریں تھیں وصال مبارک کے وقت۔ گویا چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار اور محبت اور مودت حاصل کرتے ہیں۔ دونوں شہزادے جمعہ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا چلتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے شہزادے، میرے نواسے آ رہے ہیں اور بار بار فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے نیچے کی طرف گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ادھورا یہ نامکمل چھوڑتے ہیں، جاتے ہیں شہزادوں کے پاس، دونوں کو گود میں اٹھایا اور ممبر کے پاس ان کو لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے، تمہاری جانچ ہے۔ میں نے اپنے شہزادوں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، ان کا بار بار زمین کی طرف آنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے ان کو اٹھایا اور اپنے پاس لے آیا۔ یعنی خطبہ کے دوران بھی شہزادوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جماعت کروا رہے ہیں، دوران جماعت سجدے کو لمبا کر دیا، سجدہ طویل کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لمبا سجدہ فرمایا ہے، تو کیا حکم ایسے آ گیا کہ سجدے لمبے کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے غلام، ایسی بات نہیں ہے، سجدے لمبے کرنے کا حکم نہیں آیا، بلکہ میری پشت پر میرا شہزادہ حسین بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس وقت تک اپنے سجدے کو لمبا کیے رکھا جب تک وہ میری پشت پر رہا، جب وہ نیچے آیا میں نے سر کو اٹھایا ہے۔ یعنی نماز کے دوران بھی شہزادوں کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں محبت فرماتے ہیں، اور ہمیں تو درس دیا گیا ہے آل پاک کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دونوں شہزادے ایک مرتبہ تختیہ لکھتے ہیں، خوش خطی کے حوالے سے تختیوں میں تحریر لکھی، لکھائی کی۔ تختیہ لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوش خطی کا فیصلہ فرما دیجیے، ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ اپنے بابا کے پاس، اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ، ان سے فیصلہ کروا لو۔ اس لیے فیصلہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی کی ایک کے حق میں کروں گا تو دوسرے کی دل آزاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ میرے شہزادی کا دل بھی نہ دکھے، اسے کسی لحاظ سے غم نہ پہنچے۔ ان ظالموں کو مسلمان ہونے کے باوجود شرم نہ آئی، کربلا میں کیا کیا انہوں نے کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے شہزادوں کی دل آزاری نہیں ہونے دیتے، انہوں نے گردن تک کاٹ دی، تہ تے کر دیا، انتہائی ظلم کیا،
تھے بھی وہ مسلمان، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس وقت وہ یزیدی فوج کی طرف سے یہ آخر میں مطالبہ پھر کیا گیا حسین آؤ جلدی جلدی بیعت کر لو، اگر نہیں بیعت کرنی تو لڑنے کے لیے آؤ تاکہ ہم نے فارغ ہو کے جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعے کا دن تھا ظالم، تم نے کون سا جمعہ پڑھنا ہے؟ اولاد نبوت کو، اولاد رسول کو شہید کرنے کا جمعہ پڑھنا ہے؟ اس نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھنا، آل محمد پر درود پڑھنا، تو خود ان کو شہید کر رہے ہو۔ کیسی بےہودگی ہے، کتنا ظلم ہے، کتنی بربریت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انداز میں محبت فرماتے ہیں شہزادوں کے ساتھ، کسی ایک کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ فرمایا جاؤ اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت علی کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فیصلہ نہیں فرماتے۔ فرمایا اس کا فیصلہ اپنی اماں کے پاس لے جاؤ، سیدہ فاطمہ کے پاس، ان سے فیصلہ کروا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی چاہتی کہ میرے شہزادے کسی ایک کا دل نہ دکھے۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو فضا میں اچھالتی ہوں، جس کی تختی میں زیادہ موتی آ جائیں گے اس کا خط اچھا ہوگا۔ یعنی فیصلہ خود نہیں فرمایا، قدرت پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہی منظور ہوگا آپ لوگوں کو۔ اب قدرت نے کیسا فیصلہ فرمایا؟ 7 موتی تھے، 3 ایک تختی میں، 3 دوسری تختی میں آ کے گرے۔ ایک موتی آدھا آدھا ہوا، آدھا ایک میں آدھا دوسری میں، گویا 3.5 ایک میں 3.5 دوسری میں۔ گویا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کا دل نہ دکھے۔ یعنی اس قدر پیار و محبت سے نوازا گیا ہے ان کو، بارگاہ رسالت سے، بارگاہ الوہیت سے، اور اپنے والدین قریبین سے۔ اور ہمیں ان کے ساتھ محبت سکھائی گئی ہے، ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے ایک ہرنی کا بچہ لے کر گھر جاتے ہیں۔ گھر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ میرے بڑے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی کا بچہ لے کے آئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں ہرنی کا بچہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے مطالبہ کر رہے ہیں، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے دیجیے۔ اس وقت تو ہرنی کا بچہ ایک ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے حسن کو عطا فرما دیا۔ آپ ابھی مطالبہ کر رہے تھے، قریب تھا کہ مطالبہ کرتے کرتے آپ کو رونا آ جاتا کہ اسی دوران کی ہرنی جنگل سے بھاگتی ہوئی آتی ہے، ایک بچہ اس نے پکڑا ہوتا ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ جو پہلا تھا وہ بھی میرا ہی تھا، شکاری لے کے آیا تھا، دوسرا بچہ میں اپنی مرضی سے لے کے آئی ہوں، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کے حسین کو غم پہنچے یا وہ روئے۔ جانور تک احترام کرتے ہیں، ان ظالموں کو پھر شرم نہ آئی۔ جانور خاندان نبوت کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہرنی اپنا بچہ لے کے آگے کہ بچپن کے عالم میں شہزادی کا دل نہ دکھے، اسے رونا نہ آئے۔ یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف حضرت امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صاحبزادے ہوئے 3 کہا جاتا ہے، 4 کی روایت بھی آتی ہے، لیکن بہرحال متفق 3 صاحبزادوں کے حوالے سے روایت آتی ہے۔ سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور بعضوں نے ان دونوں کو الگ الگ مراد لیے تو 4 مراد لیے، اور چوتھے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم گود کی ایک طرف ہے، حضرت حسین دوسری طرف ہے۔ اسی دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، ایک طرف نواسا ہے، ایک طرف لگتے جگر ہے۔
اور میں نے عرض کیا اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا تھا کہ سارے صاحبزادے چھوٹی عمر میں وصال فرما جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیار، امام حسین کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو واپس لے لے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل اللہ کون سا بچہ لینا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ نے آپ پہ چھوڑ دی ہے، آپ جو چاہیں رکھ لے، جو چاہیں دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر حسین کو دیتا ہوں مجھے تو غم ہونا ہی ہے، ساتھ میری لخت جگر سیدۃ النساء کو غم ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوگا، ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کا غم مجھے یا میری بیوی کو ہو رہا ہے۔ فرمایا جبریل ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو۔ چنانچہ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بیٹے ہیں، ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس وصال مبارک کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین بھی ہوئے، بیٹے کے جانے پر رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھوں میں آنسو۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ شاید اس سے منع فرمایا گیا ہے، تو فرمایا اے عبد الرحمن، آنکھوں کے آنسو سے منع نہیں فرمایا گیا، زبان کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ اس سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، ماتم نہ ہو، نوحہ نہ ہو۔ آنکھوں کے آنسو تو رحمت کا تقاضا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ گویا آنکھوں سے آنسو کو آنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ ہم اللہ کی رضا پر اپنی زبان کو نہیں کھولیں گے۔ وَأَنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں، تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ اتنا فرمایا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور ایسے ہی کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہادت کے وقت اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم لخت جگر حضرت امام علی اصغر جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، ان کو لے کر یزیدی فوج کی طرف لے جایا گیا کہ شاید ان کو رحم آ جائے، پانی کا کچھ قطرہ، تھوڑا سا پانی اس بچے کے لیے دے دے۔ ظالموں سے ایک ظالم حرملہ نامی بدبخت نے تیر چلایا کہ امام علی اصغر 6 مہینے کے صاحبزادے ان کی گردن میں پیوست ہوا۔ جناب حسین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے، حسین اس پہ راضی ہے۔ ایک علی اصغر تو کیا، کتنے ہی علی اصغر ہو، ایک ایک کر کے قربان کرنے کو تیار ہو۔ یعنی اللہ کی رضا کا اظہار ہی کیا، اور یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کرنا یہ بارگاہ رسالت سے سیکھا ہوا تھا۔ شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کیا ہے۔ یہی شہدائے کربلا علیہم رضوان کا پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا